آج کے اس معلوماتی تجزیے میں ہم تاریخ کے ایک ایسے شاندار اور پراسرار آلے کی کہانی کھوجنے جا رہے ہیں جو 17ویں صدی کی سائنس اور فن کا ایک بالکل بے مثال نمونہ ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں پیتل سے بنے ایک انتہائی شاندار استھلاب کی، جسے اگر ہم آسان زبان میں مغل دور کا فلکیاتی سپر کمپیوٹر بھی کہہ دیں تو بالکل غلط نہیں ہوگا۔ آئیے اس دلچسپ موضوع کی گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک قدیم سائنسی آلے میں فن اور ٹیکنالوجی کا ایسا حسین امتزاج پیش کیا گیا جس نے آج کے جدید ماہرین کو بھی حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اس آلے کی موجودہ اہمیت کا اندازہ محض اس ایک نمبر سے لگایا جا سکتا ہے۔ یہ حیرت انگیز اور نایاب آلہ اس وقت لندن میں ساؤتھبیز کی گیلریوں میں موجود ہے اور اس کی متوقع نیلامی کی قیمت 2.5 ملین پاؤنڈ تک لگائی گئی ہے۔ جی ہاں، پاکستانی کرنسی میں یہ لگ بھگ 94 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ اتنی ہوش ربا قیمت اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، بلکہ تاریخ کا ایک انتہائی قیمتی ٹکڑا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی ماہر ڈاکٹر فیدریکا گیگانتے کا ایک بڑا زبردست اور دلچسپ تجزیہ ہے۔ وہ اس آلے کی پیچیدگی کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہیں کہ یہ بنیادی طور پر ایک پوری 3D فلکیاتی دنیا کو سمیٹ کر 2D سطح پر لے آتا ہے۔ ان کا اس آلے کو آج کے اسمارٹ فون کے ساتھ ملانا دراصل اس بات کو سمجھنے میں بہت مدد دیتا ہے کہ اپنے دور میں یہ کتنا ایڈوانس تھا۔ بالکل ہمارے آج کے فونز کی طرح یہ بھی ایک ہی وقت میں کئی مختلف اور مشکل کام سر انجام دینے والا ایک ماسٹر پیس تھا۔ آئیے تیزی سے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ آج ہم کن اہم باتوں کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے اس تاریخی سپر کمپیوٹر کی نیلامی کا سفر، پھر استرلاب کے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ اس کے بعد لاہور اسکول کے عظیم ماہرین کا ذکر ہوگا، پھر اس کے بے مثال ہجوم پر بات کریں گے اور آخر میں دیکھیں گے اس کا ایک ریکارڈ توڑ ورثہ۔ تو چلیں سب سے پہلے حصے کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ تاریخی سپر کمپیوٹر آخر جدید نیلامی تک کیسے پہنچا۔ اس آلے کا سفر کسی دلچسپ فلمی کہانی سے کم نہیں۔ یہ طویل عرصے تک انڈیا کے شہر جے پور کے مہاراجہ سوائی مان سنگھ دوم کے ذاتی شاہی ذخیرے کی زینت بنا رہا۔ ان کے گزر جانے کے بعد یہ ان کی اہلیہ، جو اپنے دور کی بہت مشہور خاتون تھیں، یعنی مہارانی گایتری دیوی کی ملکیت میں آیا۔ پھر وہاں سے ہوتا ہوا یہ ایک نجی مجموعے کا حصہ بن گیا اور اب برسوں کے طویل سفر کے بعد یہ پوری دنیا کے سامنے ساؤتھبیز لندن میں 24 سے 29 اپریل کے درمیان نمائش اور باقاعدہ نیلامی کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی جانب اور سمجھتے ہیں کہ اس پر اسرار استرلاب کے اندر آخر کیا راز چھپے ہیں۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ استرلاب دراصل ہے کیا چیز؟ بڑی سیدھی سی بات ہے۔ یہ دھات کی کئی چپٹی تہوں پر مشتمل ایک آلہ ہوتا ہے اور یہ تہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ ان کو گھما کر پیچیدہ حساب کتاب کیا جاتا تھا۔ در حقیقت یہ ایک طرح کا میکینیکل کیلکولیٹر تھا جس سے آسمانی ستاروں اور سیاروں کی حرکات کو زمین پر ماپنے، سمجھنے اور ان کا حساب رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اور ذرا اس کے استعمال کی فہرست تو دیکھیں۔ اس کی مدد سے نہ صرف وقت کا حساب لگایا جاتا اور ستاروں کی نقشہ بندی ہوتی تھی، بلکہ قبلہ کی درست سمت معلوم کرنے اور طلوع و غروب آفتاب کے عین اوقات جاننے کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا تھا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اس سے عمارتوں کی اونچائی اور کنوؤں کی گہرائی بھی ماپی جا سکتی تھی، اور ظاہر ہے اس وقت کے امراء اس سے مستقبل کی پیشگوئیاں اور ذائچے بھی بنواتے تھے۔ یعنی یہ واقعی اپنے دور کا ایک آل ان ون اسمارٹ فون تھا۔ اس شاندار ٹیکنالوجی کے ارتقا بھی بہت کمال کا ہے۔ یہ کوئی راتوں رات بننے والی چیز نہیں تھی۔ دوسری صدی قبل از مسیح میں قدیم یونان میں پہلی بار بننے والا یہ آلہ 8ویں صدی تک اسلامی دنیا میں بڑی تیزی سے پھیل چکا تھا۔ عراق، ایران اور اسپین سے سفر کرتا ہوا 17ویں صدی میں یہ مغلوں کے دور میں جب لاہور پہنچا تو اس کی تیاری نے اپنے عروج کو چھو لیا، اور یوں لاہور دنیا بھر میں استرلاب سازی کا ایک بہت بڑا اور اہم مرکز بن گیا۔ اب تیسرے حصے میں بات کرتے ہیں ان جادوگر ہاتھوں کی، یعنی لاہور اسکول کے ان ماہرین کی جنہوں نے اسے تخلیق کیا۔ قائم محمد اور محمد مقیم یہ اس دور کے انتہائی مشہور لاہور اسکول سے تعلق رکھنے والے دو بھائی تھے۔ استرلاب بنانے کا ہنر کوئی عام بات نہیں تھی، بلکہ یہ ایک خاندانی راز کی طرح نسل در نسل منتقل ہوتا تھا۔ یہ بات واقعی حیرت انگیز ہے کہ ان دونوں بھائیوں نے مل کر اپنی پوری زندگی میں صرف 2 ہی استرلاب مشترکہ طور پر بنائے۔ ایک اس وقت عراق کے جائب گھر میں محفوظ ہے اور دوسرا بالکل یہی ہے جس پر ہم آج بات کر رہے ہیں۔ اب یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا شاندار اور مہنگا شاہکار
کوئی عام شخص تو بنوا نہیں سکتا تھا۔ اس کے سرپرست آقا افضل تھے، جن کا تعلق ایران کے شہر اصفہان سے تھا، اور وہ مغل شہنشاہوں جہانگیر اور شاہ جہاں کے ادوار میں لاہور کے انتظامی امور کے اعلیٰ ترین نگران تھے۔ اس آلے کی شان و شوکت اور اس پر کیا گیا بے تحاشا خرچ دراصل آقا افضل کے بلند مرتبے، طاقت اور ان کی بے پناہ دولت کی سیدھی سیدھی عکاسی کرتا ہے۔ چوتھے حصے میں ہم اس کی بناوٹ، اس کے بے مثال حجم اور سائنسی درستگی کا جائزہ لیتے ہیں۔ سودھبیز کے ماہر بینیڈکٹ کارٹر کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ اگر ہم 17ویں صدی کے کسی عام انڈین استرلاب کو اس کے ساتھ رکھ کر دیکھیں تو آقا افضل کا یہ استرلاب حجم میں اس سے کم از کم 4 گنا بڑا نظر آتا ہے۔ یہ اتنا بڑا سائز صرف ایک سائنسی ضرورت نہیں تھا، بلکہ دربار میں اپنا رعب اور دبدبہ قائم کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی تھا۔ ذرا اس کی تفصیلات پر غور کریں۔ اس کا وزن 8.2 کلو گرام ہے، جو اسے خاصا بھاری بھرکم اور ٹھوس بناتا ہے۔ قطر 30 سینٹی میٹر اور اونچائی 46 سینٹی میٹر ہے۔ لیکن جو چیز سب سے زیادہ دنگ کر دینے والی ہے وہ اس پر موجود باریک اور نفیس کندہ کاری ہے۔ اس پر 94 مختلف شہروں کے نام ان کے عرض البلد اور طول البلد کے ساتھ باقاعدہ درج ہیں۔ یہی نہیں، 38 ستاروں کی نشاندہی کے لیے اس پر ایسے کانٹے بنائے گئے ہیں جن پر نہایت پیچیدہ پھولدار نقش و نگار بنے ہوئے ہیں۔ یہ واقعی لاہور اسکول کی مہارت کے کمال کا ثبوت ہے۔ یہاں ایک اور اہم نکتہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک ڈیکوریشن پیس یا آرٹ کا نمونہ ہرگز نہیں تھا۔ اتنے بڑے سائز اور شاندار خوبصورتی کے باوجود اس کی سائنسی درستگی میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی تھی۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ یہ غیر معمولی حد تک درست ہے، اتنا کہ یہ آسمان میں کسی بھی فلکی جسم کی بلندی کا بالکل عین زاویہ بتا سکتا ہے۔ یہ اس بات کی واضح مثال ہے کہ مغل دربار میں فلکیات اور علم نجوم میں کتنی گہری دلچسپی لی جاتی تھی۔ تاریخ میں اگر اس آلے کی خوبصورتی، درستگی اور حجم کا کوئی موازنہ کیا جا سکتا ہے تو ماہرین کے مطابق وہ صرف ایک ہی دوسرا آلہ ہے جو اس کی ٹکر کا ہے، اور وہ استرلاب فارس کے طاقتور حکمران شاہ عباس دوم کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لاہور کا یہ شاہکار دراصل اس وقت دنیا کی سب سے عظیم سلطنتوں کے شاہی آلات کے بالکل ہم پہلا تھا۔ اور اب آخری حصے میں نظر ڈالتے ہیں کہ آج کی دنیا میں اس کی قیمت اور اس کا ریکارڈ توڑ ورثہ کیا کہتا ہے۔ یہ آلہ اب پرانے تمام ریکارڈز کو پاش کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اس وقت تک کسی بھی استرلاب کی سب سے مہنگی فروخت کا ریکارڈ 2014 میں قائم ہوا تھا، جب ایک عثمانی دور کا استرلاب تقریباً 1 ملین پاؤنڈ میں فروخت ہوا تھا۔ لیکن اس لاہوری استرلاب کی شان ہی الگ ہے۔ ماہرین کا تخمینہ ہے کہ یہ 2.5 ملین پاؤنڈ تک جا سکتا ہے، جو کہ نیلامی کی دنیا میں ایک بالکل نیا اور بہت بڑا ریکارڈ ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر اتنی بڑی قیمت کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی 2 بہت ٹھوس وجوہات ہیں۔ ایک تو اس کا شاندار شاہی پس منظر اور تاریخ کی بڑی شخصیات سے اس کا تعلق، اور دوسرا یہ کہ 350 سال کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود یہ بالکل بہترین اور بے داغ حالت میں موجود ہے۔ یہی وہ زبردست خصوصیات ہیں جو اسے دنیا بھر کے عجائب گھروں اور تاریخی اشیاء جمع کرنے والوں کے لیے ایک حتمی خواب بنا دیتی ہیں۔ اس شاندار اور حیرت انگیز معلوماتی سفر کے اختتام پر یہ ایک بہت گہرا سوال ذہن میں ضرور ابھرتا ہے۔ اگر 17ویں صدی کا ایک میکینیکل سپر کمپیوٹر آج کسی نجی مجموعے سے نکل کر دنیا کے سامنے آ سکتا ہے اور کروڑوں میں نیلام ہو سکتا ہے، تو ذرا سوچئے تاریخ کے اور کون سے عظیم سائنسی شاہکار اور بھولی بسری ٹیکنالوجیز ابھی بھی ہماری نظروں سے اوجھل کہیں کسی تہخانے یا شاہی خزانوں میں چھپی بیٹھی ہوں گی۔ آج کے اس تجزیے میں شامل رہنے کا بہت شکریہ۔ امید ہے تاریخ کی یہ جھلک دلچسپی سے بھرپور رہی ہوگی۔